وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حال محمد وعلى آل محمد۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دولت اسلام سے سرفراز فرمایا اور اپنے دین کے ماننے والوں میں ہم کو شامل فرمایا۔ اسلام ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے، اور یہ شکر کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی معرفت بھی ہم پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ اور آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ اس کے کلام پر جو اس نے اپنے حبیب پر نازل کیا اس پر بھی ایمان لاؤ، اور اس کلام پر بھی جو اس سے قبل نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ۔ تو اس آیت پاک میں جس کا مفہوم ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، ہم کو تقلیدی ایمان سے آگے بڑھ کر کے تحقیقی ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور تحقیق علم کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے، محنت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تقلیدی مسلمان تو ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، نتیجتاً ہم بھی مسلمان ہیں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن صرف ہم کو اتنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کے اسلام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ تو دین اسلام میں دو باتیں بنیادی ہیں، ایک ہے عقائد، دوسرے اعمال صالحہ۔ عقائد دین اسلام کی اصل ہے، اور کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں اس کا علم حاصل کر کے اس کو نہ مانے۔ تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ 6 ہیں، جن کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے۔ بچپن میں بچوں کو یاد دلا دیا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ نہیں جانتے اور یاد نہیں کرتے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان باتوں پر اجمالی طور پر عقیدہ تو رکھتے ہیں، لیکن جیسے میں نے ابتدا میں بات کہی کہ صرف تقلید کے ساتھ نہیں بلکہ تحقیق کے ساتھ ہم کو اسلام کو ماننا چاہیے۔ تو ایمان مفصل میں جن 6 باتوں کا تذکرہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ 6 چیزیں کیا ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، دوسرا فرشتوں پر، وکتبہ، تیسرا کتابوں پر، ورسلہ، اور رسولوں پر، چوتھا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اور تقدیر پر کہ اس کا اچھا اور برا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چھٹی بات ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کا تعلق آخرت سے ہی ہے۔ تو یہ 6 بنیادی باتیں ہیں، ان کو مانے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے ان 6 باتوں میں وہ ہے آخرت پر ایمان لانا، اور یہ آخرت پر ایمان لانا بڑا اہم عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ اگر خدا نخواستہ اس کو ہٹا دیں ہم، تو ہمارا جو دین کی عمارت ہے پوری یہ ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت پر ایمان لانا کیا ہے؟ یعنی یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو حیات الدنیا کہا گیا ہے قرآن میں، قرآن اصطلاح، اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو حیات الآخرہ کہا گیا ہے۔ اور یہ 2 زندگیوں میں فرق جو واضح کیا گیا ہے قرآن شریف اور حدیث شریف کے ذریعے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی ہے اور پائیدار ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں ہم کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم آخرت کی زندگی کو سنواریں۔ تو عزیزو، دنیا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ہر شخص کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہاں جب بندہ آتا ہے تو آتا کیوں ہے، اور جاتا ہے تو جاتا کہاں ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں
اس کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا کی زندگی میں انسان آتا اللہ کے پاس سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتا ہے۔ اور کیوں آتا ہے؟ تاکہ اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اور آخرت کی زندگی جو اس دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی ہے اس کو سنوار لے۔ تو آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا مقام خبر نہیں ہے، محشر نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ اور اگر اس کو بندہ بھلا بیٹھے تو بہت بڑی غفلت میں وہ مبتلا ہے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی آخرت میں، دنیا میں تو ہر ایک کو جانا ہی ہے، پیدا جو ہوتا ہے وہ مرتا ہے، لیکن مرنے کے بعد ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتا ہے، جس کو برزخ کہتے ہیں، جو آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو عزیزو، آخرت کے حوالے سے چند باتیں ہیں جو 11 ہیں، جن کو جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے، اور ماننا، صرف جاننا نہیں، بغیر جانے مانے گا نہیں، اس لیے جاننا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماننا ضروری ہے۔ تو اصل ماننا ضروری ہے، ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو وہ جو باتیں ہیں آخرت سے متعلق، اس کی بڑی تفصیل ہے، اس کے لیے آپ کو علماء کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی اور اسلامی جو عقائد ہیں اس کی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ لیکن موٹے موٹے طور پہ جس کو اجمال کہتے ہیں، وہ کیا باتیں ہیں ہر ایک مسلمان کو جاننا اور ماننا ضروری ہے۔ تو آخرت کا جو عقیدہ ہے کیا کہ مرنے کے بعد ہم ایک دوسری دنیا میں جائیں گے جو ہمارا ہمیشہ کا وہ ٹھکانہ ہوگا، اس کے تحت جو ہے 11 باتیں ایسی ہیں جن کو عقیدتاً ماننا ضروری ہے۔ اس میں ایک ہے منکر نکیر کا سوال۔ آخرت کے عقائد کے تحت اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ آدمی جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو وہاں منکر اور نکیر 2 فرشتے آئیں گے، اس سے 3 سوال کریں گے۔ من ربو کا، تیرا پروردگار کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت اقول بہذا الرجل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا؟ یہ 3 سوال اس سے ہوں گے۔ اب اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن سرسری طور پہ، اجمالی طور پہ یہ جان لیں کہ آدمی کے لیے آخرت کے معاملات میں سے پہلا معاملہ ہے موت۔ تو سب کو آئے گی، کافر مرے گا، مسلمان مرے گا، یہودی مرے گا، مشرک مرے گا، سب مریں گے۔ تو یہ سوال کا عقیدہ ہمارا ہے کہ ہم سے یہ بات پوچھی جائے گی، سبھی سے پوچھی جاتی ہے۔ کافر جواب نہیں دے گا، مسلمان اپنے ایمان کی وجہ سے اس کی زبان پر جواب آ جائے گا۔ دوسری بات جس کا ماننا ضروری ہے وہ قیامت ہے، اور قیامت کے ماننے پر قرآن مجید میں اور حدیث شریف میں اتنا زور دیا گیا ہے، اگر کوئی ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے اور غور کرتے ہوئے پڑھا ہے تو وہ یہ بات یقین کی حد تک جانتا ہے کہ اتنی تاکید اس بارے میں کی گئی ہے، اللہ اکبر، کہ جس کو مانے بغیر انسان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ قیامت کیسے واقع ہوگی، قیامت کے کیا احوال ہوں گے، کیا ہولناکیاں ہوں گی، کیسے اس کی وحشت ہوگی، کیسے اس کی دہشت ہوگی، لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے گا، کیا کیا معاملات ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ معاذ اللہ قصہ کہانی کے طور پہ نہیں ہے، یہ ایک واقعہ ہوگا، ایک حقیقت ہے یہ جو ظہور میں آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں قیامت کے بکثرت نام بیان کیے ہیں، بلکہ بعض علماء نے اس کو جمع بھی کیا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب جس کا نام احیاء العلوم ہے، اس میں قیامت کے 41 نام تشریح کے ساتھ ذکر کیے، 41 نیمز، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن آپ نے مستند اور معتبر ذرائع سے 41 ناموں کو ذکر کیا ہے۔ ان ساروں کو ہم بیان کریں اس کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کی معلومات اور یہ نام کیوں زیادہ ذکر کیے گئے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، اس کو مختصر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کسی بھی چیز کے نام زیادہ ہونا اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ ایک بڑی شخصیت دنیا میں جب ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں ان کئی ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے 99 نام ذکر فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار نام ہیں، قرآن مجید میں آئے ہیں، احادیث میں آئے ہیں۔ تو یہ کوئی چیز عظیم ہوتی ہے تو اس کے نام بھی عظیم ہوتے ہیں، اور اس کے نام زیادہ ہونا اس کی عظمت کی دلیل میں سے دلائل میں سے ایک دلیل ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی قیامت کے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار نام قرآن مجید میں ذکر فرمائے، اور ہر نام کا ایک معنی ہے، اور وہ غور و خوض کرنا ہر مسلمان کے لیے اس
نام کے اندر بہت ضروری ہے اس کے عقیدے اور اس کو اعمال صالحہ اور آخرت کی تیاری کی طرف یہ بات راغب کرے گی۔ تو ان میں سے ایک نام ہے یوم الدین، جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ یوم الدین کا مالک ہے۔ یوم الدین، یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں، اور دین کہتے ہیں بدلے کا دن۔ قیامت کیا ہے؟ بدلے کا دن ہے۔ دنیا میں انسان جو کچھ اچھا اور برا کرے گا اس دن اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دیں گے اس دن۔ اس واسطے اس کا ایک نام رکھا گیا یوم الدین، دین کا دن۔ یعنی دین کیا ہے؟ انسان دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، یہ دین ہے۔ تو اس نے گزارا یا نہیں، اس دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب کر کے بدلہ دیں گے۔ اس واسطے اس کو یوم الدین کہا گیا۔ ایک نام ہے یوم البعث، عربی میں بعث کہتے ہیں اٹھائے جانے کو۔ قیامت کا دن کیا ہے؟ مردوں کو اٹھائے جانے کا دن ہے، مخلوقات کو اٹھائے جانے کا دن ہے۔ اور ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے، جیسے میں نے کہا، آدمی مر کر بھلے ہی مٹی ہو جائے فنا نہیں ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور اس جسم کے ساتھ، جو آپ میں لے کر پھر رہے ہیں، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بات بڑی آسان ہے۔ کیسے؟ انسان دنیا میں جب تک کوئی چیز بناتا نہیں ہے اس کی کاپی کرنا مشکل ہوتا ہے نا۔ جب کوئی چیز بن جاتی ہے کاپی آسان ہو جاتی ہے، کاپی تو چھوڑو ڈپلیکیٹنگ آسان ہو جاتی ہے اس سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو کن کہا، یہ ساری کائنات بن گئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی سے پتلا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی نسل پھیلی، قیامت تک یہ ساری نسل چلتی رہے گی۔ تو جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو حضرت آدم علیہ السلام سے پھیلایا دنیا میں، تو دنیا میں آپ عقلاً یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی چیز بنا دی جائے تو اس کا دوبارہ بنانا آسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کیے ہیں، ان سب کو اللہ مٹا دیں گے، تو وہ اس کو مٹائیں گے جس کو پھر دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ پہلے پیدا کرنا مشکل تھا، نہ دوبارہ اٹھانا مشکل ہے۔ مشکل اور آسانی کا معاملہ ایک انسان کے لیے ہے، کیونکہ انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی قدرت ہے کہ پہلی مرتبہ جب پیدا کیا، کن کہا تو ساری چیزیں بن گئی۔ اب بن گئی ہے، اس کو مٹایا ہے، تو دوبارہ بنانا، ایک بات سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہماری عقل کے اعتبار سے آسان ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو بنا لیا جائے، لیکن اللہ کے لیے پہلے پیدا کرنا ہی آسانی اور مشکل کے کوئی اصول وہاں نہیں ہے، تو پھر دوبارہ پیدا کرنے کے لیے وہاں پہ کوئی ایسی بات ہو ہی نہیں سکتی جو مشکل اور تکلیف دہ ہو یا دقت ہو اس میں۔ تو یوم بعث، دوبارہ اٹھایا جانا اس جسم کے ساتھ، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یوم البعث قیامت کا ایک نام ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے۔ اور ایک نام ہے یوم الخروج، خارج نکالنے کو کہتے ہیں نا، نکال دینا کسی چیز کو، مخرج نکلنے کی جگہ۔ یوم الخروج، نکالے جانے کا دن۔ کن کو؟ مردوں کو قبروں سے نکالے جانے کا دن، خارج کیے جانے کا دن۔ زمین میں جو جو چیزیں ڈال دی گئی تھی وہ واپس نکالی جائیں گی۔ اور ایک نام ہے اس کا یوم الحشر، حشر کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، اب مر جائیں گے قیامت کے بعد، سب ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں، کوئی انگلستان میں ہے، کوئی عربستان میں ہے، کوئی قبرستان میں ہے، کہیں نہ کہیں ہے۔ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ، اس کی کیفیت ساری قرآن میں ذکر کی گئی۔ قرآن اٹھائے پڑھیں، قرآن مجید کی بہت ساری صورتیں، اس کی میں آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا جس میں قیامت کا تذکرہ آیا ہے۔ پہلے اس کے نام سن لیں۔ اور ایک نام ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن۔ اس دن دنیا میں انسان جو کچھ کیا ہے، یا انسانوں کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، جو کوئی کسی کا حق ڈبایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کیا ہے، شوہر بیوی کو ستایا، بیوی شوہر کو ستائے، پڑوسی پڑوسی کو ستایا، بھائی بھائی کو ستایا، معاملات میں ایک دوسرے کو ستائے، جتنے بھی تعلقات ہیں ان میں ایک دوسرے کے جو حقوق دنیا میں نہیں مل سکے، یا انسان دنیا میں جو کچھ کیا ہے ان کے فیصلے کا دن قیامت کا دن۔ تو دنیا فیصلے کی جگہ نہیں ہے، فیصلے کا موقع نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، کوشش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، نتیجے کی جگہ نہیں ہے۔ نتیجے کا مقام اور موقع قیامت کا ہے۔ اور ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کہتے ہیں انسان جو ہے کسی چیز کو نہ کر پائے تو بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حسرت۔ یا کوئی کام ایسا کیا نہیں کرنا تھا کر دیا، شرمندگی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حسرت۔
تو قیامت کا دن کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگوں کے لیے حسرت کا دن ہوگا کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو موقع دیا تھا، ہم کو بتایا گیا تھا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کو ہم غفلت کی وجہ سے نہیں کیے، جیسا کرنا تھا، جیسے اس پہ عمل کرنا تھا نہیں کیے۔ اب حسرت ہوگی اس دن انسان، کاش مجھے موقع ملتا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے، کفار کہیں گے ہم کو لوٹا دیا جائے تاکہ ہم اچھے اچھے کام کر کے آئیں، لیکن نہیں لوٹایا جائے گا۔ جیسے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد واپس جاتا ہے کیا، ایسے ہی انسان دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے قیامت کا یوم الغاشیہ، غاشیہ کہتے چھا جانے کو، مصیبت کے چھا جانے کا دن۔ اس کی تفصیل حدیث میں آئی کہ کیسا مشکل دن ہوگا، سورج سر پر آ جائے گا، لوگ پسینے میں ڈوب جائیں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی سارے کا سارا اپنے اعمال کی خرابی کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے الحاقہ، حاقہ کہتے ہیں یقینی طور پہ واقع ہونے والے کوئی بات کو، یعنی قیامت کی جو باتیں ہیں یہ ایسی ویسی باتیں نہیں ہیں، یقینی طور پہ ہونے والی ہے۔ جو بھی باتیں قیامت کے بارے میں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، حدیث معتبرہ میں، وہ ضرور بضرور ظاہر ہو کر رہیں گی۔ تو اس کو ایک سورہ اللہ نے مستقل طور پہ رکھ دیا ہے 29ویں پارے میں، سورۃ الحاقہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا جو ہے ذکر فرمایا، اور ایک اس کا نام ہے القاریہ، قیامت کا نام۔ قاریہ کے معنی ہوتے ہیں دل دہلانے والی چنگاڑ کو، ایسی چیخ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز پیدا کی جائے گی، جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی بادل گرجتا ہے، بجلی جو ہے کبھی جو ہے جب کڑکتی ہے، یا اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی دھماکہ ہوتا ہے، انسان غافل ہے تو کیسے اس کا دل دھڑکتا ہے اس آواز سے، کیسے جو ہے دل مار لیتا۔ تو قیامت کے دن ایسی ایک چنگاڑ ہوگی، ایک ایسا دھماکہ ہوگا، ایک ایسی چیخ ہوگی جس سے انسانوں کے دل پھٹ جائیں گے۔ اس کا نام رکھا گیا قاریہ، قرآن مجید میں سورہ قاریہ موجود ہے۔ اور آخری نام، یوں تو میں نے کہا نا بہت سارے نام ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں 10 نام گنایا، جس میں 10واں نام ہے یوم الفرار، فرار ہونے کا دن۔ قرآن مجید میں آیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، امی ہی وہ ابھی، اپنے ماں سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اور صاحبتی ہی وہ بنی، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ یوم فرار، کیوں بھاگے گا؟ کہاں چپکتے گی میرے کو، کہاں نیکیاں دیو بولتے گی، کہاں مصیبت میری جان پہ پڑتی گی۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی شخص بار بار ہمارے پاس منگنے کو آیا تو دیکھے تو کئی لوگ منہ چھپا لیتے، ارے بھائی بات کرے گی پیچھے پڑ جا رہا، بھائی چپک جا رہا، یہ دیو بول رہا، وہ دیو بول رہا، کہاں سے دیں گے، کب تک دیں گے؟ تو کیا کرتے ہیں، منہ چھپاتے ہیں ان سے، پیٹھ دکھاتے ہیں ان کو۔ تو قیامت کے دن کی ہولناکیاں تو ایسی ہوگی، اس دن نفسا نفسی کا یہ عالم ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہہ رہا ہے آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، امی ہی وہ ابھی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بھاگے گا۔ یہ ایسے رشتے ہیں کہ اچھے برے وقت میں ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی ان کے لیے جان تک دینے تیار ہو جاتا، باپ کی خاطر گردہ دیو دے دیتے، پیسے دیو دے دیتے، محبت رہی تھی۔ اب نہیں، یہ تو الگ بات ہے، لیکن محبت رہی تو سب قربان کرنے تیار ہوتے ہیں نا، بیوی کے واسطے کیا کیا نہیں کرتے، بیوی شوہر کے واسطے کیا کیا نہیں کرتے۔ لیکن قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہوگی، کیونکہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جس دن جو حساب ہوگا فائنل ہوگا، جہاں آدمی جائے گا بچ جائے گا، تو اس لیے وہاں آدمی خود غرض ہو جائے گا، بولے گا ارے نہیں بھائی کہاں لگا لی ہے، اماں بابا کے چکر میں پڑے، ہمیشہ کے واسطے چلے گئے اندر تو پھر وہیں رہتے جہاں گئے، اس واسطے بھاگیں گے۔ یوم الفرار اس کا نام رکھا گیا، بھاگنے کا دن۔ تو عزیزان گرامی، یہ چند نام ہیں، اور ان ناموں کے معنی میں آپ غور کیجئے، کیسی ہولناکیاں ہیں، کیسی وحشت ہے، کیسی دہشت ہے۔ اور مزید اس کی تفصیل آپ جاننا چاہتے ہیں تو اٹھائیے قرآن مجید اور اس میں سورہ قیامہ پڑھیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم کھا کر، لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی قسم کھانے کی؟ قسم کہاں کھائی جاتی ہے؟ جہاں کسی کو کسی کی بات پر اعتبار نہ ہو تو قسم کھا کر بات کو مضبوط بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر ہر مومن ایمان رکھتا ہے نا، نہیں رکھا تو مومن نہیں۔ پھر بھی قسم کیوں کھائی جاتی؟ تاکید کے لیے، میں کہہ دوں تو ہی کافی ہے، لیکن قسم کھا کر جب کہوں تو کتنی بات اہم ہوگی، کتنی اس میں تاکید ہوگی، شک کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟
وہ بات معاذ اللہ غلط ہو سکتی ہے، تو ذرا بھی شبہ نہ کرنا، ذرا بھی شک نہ کرنا، جان لو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کس کی؟ قیامت کے دن کی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ ایک قسم ہے نفس کے انسان کے، اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ۔ پھر آگے قیامت کے احوال کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان یہ گمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کافر کہتے تھے مر گئے، مٹی ہو گئے، چورا چورا ہو گئے، اور یہ نبی آ کر کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ دیکھو ہمارے باپ کی ہڈی کا پتہ نہیں ہے، ریزہ ریزہ ہو گئی، یہ دیکھو یہ فلاں پہلوان تھا، اس کا یہ اثر ہوگا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ نجمع عظاما، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ اور اس کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ہڈیاں تو چھوڑو، انگلیوں کی جو پوریں ہوتی ہیں نا، پور کس کو کہتے ہیں؟ یہ آخری کنارہ جو ہوتا ہے انگلی کے ناخن سے بالکل قریب لگا ہوا، اس کو کہتے ہیں پور۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہڈی کی بات کہاں کر رہا ہے، ہم پوروں کو بھی درست کر دیں گے، یعنی ایسا اٹھائیں گے جیسا تھا، جیسا دنیا میں تھا۔ اب کوئی چیز کی ری میکنگ جب ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا ڈفرنس آ جائے، تھوڑی سی اس کے اندر کیا ہو جائے، تبدیلی ہو جائے۔ دوبارہ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے، جب آدمی بناتا ہے انسان کوئی چیز، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بالکل ایگزیکٹ ویسے ہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم دوبارہ جب اٹھائیں گے نا، ایگزیکٹلی ویسے ہی اٹھائیں گے جیسا گیا تھا، جیسا مٹی میں مل گیا تھا، مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اٹھایا جب جائے گا ویسے ہی اٹھے گا جیسے مٹی میں جانے سے پہلے تھا۔ اللہ نجمع عظام بلا قادرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم قدرت رکھنے والے، ان نسویہ بنانا، کہ اس کی پوروں کو بھی ہم برابر کر کے اٹھائیں گے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ برائی آگے بھیجے، ہٹ درمی کرے، دنیا میں جو چاہے کرے، جو کر رہا ہے وہی آگے جائے گا نا، نیکی کرے گا نیکی جائے گی، اعمال صالحہ کرے گا وہ جائیں گے، بدکاری کرے گا، ظلم کرے گا، غرور کرے گا، حسد کرے گا، وہ آگے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان تو کیا بھیجنا چاہتا ہے؟ فقر کر کے فقر آگے بھیجنا چاہتا ہے، حسد کر کے حسد آگے بھیجنا چاہتا ہے، گناہ کر کے گناہ آگے بھیجنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی، یعنی مذاق کے طور پہ، تکبر کے طور پہ کفار کہتے تھے آپ کہہ رہے ہیں نا قیامت قیامت قیامت، ارے بھائی کب آئے گی آخری؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یسأل ایان یوم القیامہ، تو اب قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ کو ہے، اللہ جب چاہے گا جب ہی آئے گی، لیکن فرما رہے ہیں جب آئے گی تو کیا اثر ہوگا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آئے گی تو آنکھیں چندیا جائیں گی، اچانک جب روشنی آپ کی سورج کی آنکھ پہ پڑتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ کچھ بھی نظر نہیں آتا، تھوڑی دیر کے لیے آدمی سکتے میں آ جاتا ہے، آنکھ بالکل ایسی ہو جاتی ہے، آنکھ ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو قیامت کا دن کیا ہوگا؟ برق البصر کا دن ہوگا، آنکھیں سودیا جائیں گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند جو روشن نظر آتا ہے جس کو دیکھ کے آدمی شاعری کرتا ہے اور کیا کیا باتیں کرتا ہے، اس کی روشنی کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خسف کر دیا جائے گا، بجھا دیا جائے گا چاند۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج دونوں کا یہ حال ہو جائے گا، بجھا دیے جائیں گے، اندھیرا چھا جائے گا۔ اور بھی ایسی بہت ساری باتیں قرآن اٹھا کے سورہ قیامہ پڑھیے، سورہ غاشیہ پڑھیے، سورہ قاریہ پڑھیے، اور اسی طرح سورہ والنجم پڑھیے ترجمے کے ساتھ، اور کریے اس میں تشریح تفسیر پڑھیے اہل سنت والجماعت کے علماء کی۔ اس کے علاوہ سورہ نبا 30ویں پارے کا پہلا جو ہے سورہ ہے، عما یتساءلون، اس کے بعد نازعات پڑھیے، اس کے بعد سورہ کوثرت پڑھیے کہ قیامت کے دن کیا حال ہوگا جس کو اللہ نے بیان فرمایا، سورج کا، چاند کا، یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں نا بھائی، انسان تو تنکا ہے ان کے سامنے، اور یہ ہزاروں لاکھوں سال سے بس اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت قائم ہوگی اتنے متحرک، اتنے مضبوط، اتنے پاورفل جو مخلوقات ہیں ان کا کیا اثر ہوگا اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے، کیوں بتایا جا رہا ہے؟ کیا یہ قصہ ہے؟ کیا یہ کہانی ہے؟ کیا یہ انٹرٹینمنٹ ہے، ٹائم پاس ہے؟ خدا نہ خواستہ، معاذ اللہ، العیاذ باللہ، ہرگز نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ضرور ہونے والا ہے۔ تو اس کی خبر کیوں دی جا رہی ہے؟ اس واسطے کہ وہ قیامت کا دن یہ کائنات کے اوپر تباہی لانے والا دن ہے، اس دنیا کو مٹانے والا دن ہے، اس کائنات کو فنا کرنے والا دن ہے، لیکن کہا گیا ہے کہ انسان کی قیامت تو اسی وقت اس پر آ جاتی ہے جب وہ مر جاتا ہے۔
یعنی ہوگا کیا؟ ہم زندہ ہیں نا، ہم مر جائیں گے. اب اٹھیں گے کب؟ قیامت کے دن اٹھیں گے. تو اب ہم مر گئے، ہمارا یہاں چیپٹر کلوز ہو گیا، اب ہمارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اٹھیں گے قیامت کے دن. تو اب جو ٹائم، یہ جو پیریڈ، جو وقت ہم کو مل رہا ہے، یہ قیامت کے دن کی تیاری کا ہے، مرنے کے بعد نہیں ہے. مرنے کے بعد سے قیامت تک کا جو پیریڈ کسی انسان پر، اس کو برزخ کا وقت کہا جاتا ہے. برزخ کا عالم اس پر طاری ہوتا ہے، وہاں منتقل ہو جاتا ہے. اب وہاں نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، سچ اور جھوٹ کا جھگڑا نہیں ہے، فتنہ اور غیر فتنے کی کوئی بات نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میل ملاپ یہاں جیسے ایک دوسرے کا ہوتا ہے نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، شادی میزبانی نہیں ہے، موت مٹی نہیں ہے. مرنے سے پہلے یہ سب ہے. اور پھر یہ سب جو ہم کر رہے ہیں، اس کا وہاں مرنے کے بعد قبر میں جب پہنچیں گے، قیامت کے دن اٹھنے پر حساب ہوگا. تو قیامت سے برزخ کا جو پیریڈ ہے، وہ بالکل ہمارے لیے کوئی عمل کا پیریڈ نہیں ہے. عمل کا پیریڈ یہ دنیا ہے. عمل کا مقام دار عمل یہ ہے. قیامت دار جزا ہے. قیامت کے دن سب اٹھائے جائیں گے. یہ ماننا ایک اسلام لانے والے کے لیے ضروری ہے، نہ مانا تو مسلم نہیں. تو اس پر اگر یقین ہے تو یہ جو دنیا کی زندگی ہم کو دی گئی ہے، اس کو غنیمت جانو. اس میں وہ کام کر لو جو قیامت کے دن اٹھنے کے بعد حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے، حشر ہے، نشر ہے، اور جو بھی اس کے معاملات ہیں. تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے کہ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے وہ سب کی ہم کو خبریں دی جا رہی ہے. نہ دی جاتی تو پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی غافل ہی رہتا. اور پھر اس دن کامیاب ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے وہ بھی بتائی جا رہی ہے. پرچہ پورا آؤٹ ہو گیا، آپ کے سامنے ایگزام کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، اس کے بعد بھی امتحان میں اگر ناکام ہو تو کتنا بدبخت ہے وہ آدمی. بچہ جب پرچہ لکھنے جاتا ہے، کیا سوال آئے گا نہیں معلوم، کیا پوچھا جائے گا پتہ نہیں، مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی بچے کو بتا دیا جائے کہ یہ 10 سوالات ہیں، یہ 10 کے جوابات ہیں اور تیاری کر لو، اس کے باوجود ناکام ہو جائے تو کتنا کم بخت ہے، کتنا بدبخت ہے، کتنا کم عقل ہے، کتنا نادان ہے، کتنا غافل ہے. لیکن آپ غور کریں تو ہمارا یہی حال ہے. ہمارے دین نے ہم کو وہ سب باتیں بتائی ہیں جو کامیاب کرتی ہیں آخرت کے دن، وہ باتیں بتائی ہیں جو ناکام کرتی ہے آخرت کے دن. پرچہ آؤٹ ہو گیا، اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. عزیزو یاد رکھو، قیامت تو جب آنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے گی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ آدمی جب مرتا ہے تبھی اس کی قیامت اس پر قائم ہوگی. اب اس کے لیے عمل کا راستہ بند ہو گیا. تو اب ایک ایک لمحہ جو ہمارے پاس ہے وہ غنیمت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جوان، یہ بچہ تو بچہ ہے، اس واسطے کہ بچے کو ابھی سینس نہیں پیدا ہوتا، اچھے برے، صحیح غلط، قیامت، یہ اس کو کیا معلوم. لیکن جہاں سینس پیدا ہو گیا آدمی جوان ہو گیا. کتنے جوان ہم میں اکثر میں کہوں گا ایسے ہیں جو ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی بہت ٹائم ہے. بوڑھا ادھیڑ ہو گیا، بوڑھا تو بعد میں آتا ہے، ادھیڑ عمر کا آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو ابھی بہت سے کام ہیں دنیا کے جو مجھے انجام دینے. کہاں تم بڑھاپے کی باتیں کر رہے ہو، مرنے سے پہلے کی تیاری کی باتیں کر رہے ہو. ابھی تو بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار ہے، لینا ہے، دینا ہے، جانا ہے، آنا، یہ کرنا ہے مجھے. ابھی بوڑھے کو پوچھو بھائی اب تو ہو گیا نا، سو کر لیے، اب کیا ہے؟ ارے مجھ سے بھی بوڑھے زیادہ موجود ہیں، ابھی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آپ میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ زبان قال سے نہیں تو زبان حال سے ہمارا یہی حال ہے. تو عزیزو، ہم کیا نہیں دیکھتے کہ بچے بھی مر جاتے ہیں جن کو بھی سینس پیدا نہیں ہوا، جوان وہ بھی مرتے ہیں، اور ادھڑ بن میں بھی آدمی مر جاتا ہے، بوڑھا تو بس مرنے کے قریب ہی ہے. تو یہ سب اسٹیجز جو لائف کے ہیں، ان سب میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں مر جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو کر ہی مریں گے. یہ بہت بڑی غفلت ہے. جو زندگی کا لمحہ ہم کو مل رہا ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے. اللہ نے موت کو ایک ایسی اٹل حقیقت بنا دیا ہے کہ جس کے لیے کوئی عقیدے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی ایک عقیدہ رکھے موت کے بارے میں تو ہی وہ مرے گا، نہیں تو نہیں مرے گا. کوئی موت کو مانے یا نہ مانے، موت برحق ہے. مسلمان پہ آتی ہے، غیر مسلم پہ آتی ہے، عورت پہ آتی ہے، مرد پہ آتی ہے، بچے پہ آتی ہے، بوڑھے پہ آتی ہے، دولت مند پہ آتی ہے، غریب پہ آتی ہے، نیک پہ آتی ہے، بد پہ آتی ہے، سب پہ آتی ہے. سب کو مرنا ہے. تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، اور یہ دنیا دار امتحان ہے، دار آزمائش ہے. یہاں ہم کو آزمایا جا رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صاف طور پہ فرما دیے ہیں قیامت کا دن حساب کتاب کا دن ہے، حشر و نشر کا دن ہے، وہاں تم کو آنا ہے. اگر نہیں مانتے یہ باتیں تو اور باتیں جو چاہیں کر لیں، لیکن اگر مانتے ہیں اور یقین سے مانتے ہیں تو پھر ہم کو اس دن کے لیے تیاری کرنی ہے جس کو ہم بلا بیٹھے ہیں، غافل ہیں. زبان سے عقیدتاً کہہ لینا اور ہے، اس کی ہیبت، اس کا خوف، اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو حاضر ہونا ہے اس کی پریشانی اگر ہم کو لاحق ہو تو ہماری زندگیاں ایسی نہیں ہوں گی جیسی اب ہے. بالکل غفلت میں پڑے ہیں.
شادیاں، میزبانیاں، خوشی، غم، یہ زندگی کا حصہ، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن ہر حال میں ہم کو اپنے رب کی اطاعت، ہر کام کو اپنے رب کے حکم کے مطابق، اس کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دینا ہے۔ اگر ایسا نہیں کر رہے ہیں تو پھر نتیجہ کیا ہوگا آپ ہم سب جانتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قیامت قرآن کہہ رہا ہے کہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کافر اس کو دور دیکھتے ہیں، یعنی وہ دور دیکھنے سے مراد یہ ہے یا تو مانتا ہی نہیں ہے، یا مسلمانوں میں وہ لوگ جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن غافل ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی نہیں، ٹائم ہے وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں، یعنی اللہ کے علم کے مطابق تو وہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس کو ظاہر فرما دیں گے۔ تو اس کے لیے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن ہم کو ضرور اٹھنا ہے، حساب کتاب کا دن ہے، دین کا دن ہے۔ دنیا میں جو کچھ کیے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان اس دن خود اپنا حساب دینے والا ہوگا۔ اب دنیا میں آپ کسی کا حساب رکھنا پڑتا ہے نا، دفتروں میں آپ جائیں، جو لوگ ملازمت کرتے ہیں ان کی بک ہوتی ہے، اس میں ان کے سارے حساب ہوتے ہیں، کتنے دن حاضری دیے، کتنے دن ایبسنٹ رہے، تنخواہ کتنی تھی، بیوی کون ہے، بچے کون ہے، سب حساب رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قیامت کے دن بندہ خود اپنا محاسب ہوگا، یعنی ہوگا یہ کہ اس سے پوچھا جائے گا بتا کیا کیا کیا۔ اب اگر کوئی بات چھپائے گا تو اگر اس نے ہاتھ سے وہ کام کیا تھا جو غلط تھا اور چھپا رہا ہے تو ہاتھ کہے گا مولا یہ کروایا تھا مجھ سے۔ کان جس سے غلط باتیں سنی تھی، کان بات کرے گی، کان بات کرتی ہے، کان سنتی ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، پیر چلتا ہے، ناک سونگتی ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ آدمی سراپا زبان بن جائے گا، اس کا ہر عضو بات کرنے لگے گا، اظہار کرنے لگے گا، کہنے لگے گا۔ اب ہم سمجھتے تھے کہنا صرف زبان سے ہوتا ہے، کبھی فون اٹھائیں غور کر لیں، فون کہتا ہے، زبان نہیں ہے۔ آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں، فون کھولتے ہیں، کال ہسٹری نکال لیں آپ۔ کال ہسٹری کیا ہوتی ہے؟ اس میں ہوتا ہے مس کال، اس میں ہوتا ہے ریسیو کال، اس میں ہوتا ہے ڈائل کال۔ تین قسم کے ہوتے ہیں نا اس میں۔ آپ کو کوئی کال کیا، آپ اٹھا لیے تو اس کو کہتے ہیں ریسیو کرنا۔ آپ کسی کو کال کیے وہ اٹھا لیا تو اس کو کہتے ہیں ڈائل کال۔ اور ایک ہوتا ہے کسی نے آپ کو کال کیا آپ نہیں اٹھا سکے، اس کو کہتے ہیں مس کال۔ تو یہ جو مس ہو گیا، یہ جو جا کر مل گیا، بات ہو گئی، یا آپ کو کسی نے کیا آپ نے بات کر لی، یہ فون زبان سے کہہ رہا ہے، حال اس کا بتا رہا ہے کہ کوئی چیز مس بھی ہو گئی، کوئی چیز رابطے میں بھی آ گئی، کسی نے آپ کو رابطہ کیا تو آپ نے اس سے بات بھی کر لی۔ تو غور کریں، عقل لگائیں کہ ایسے ہی آپ کا ہر چیز کا اس دن ہر عضو حساب دے گا اللہ کے حضور میں۔ جب ہم دنیا میں اپنے فونوں میں اپنے معاملات میں اتنا سب کچھ ریکارڈ رکھ رہے ہیں، حق تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جو سب سے زیادہ تیز حساب لینے والا ہے، اس کے یہاں کیا نہ انتظام ہوگا ہمارے معاملات کا، ہمارے خیال میں کیا آیا ہم بھول جاتے ہیں کچھ دیر کے بعد۔ اللہ کے پاس اس کا بھی حساب ہے کہ ہم کیا سوچے تھے، ہم نے اپنے کون سے خیال کو مضبوط کر لیا تھا گناہ کرنے کے لیے، اسباب نہیں تھے، حالات نہیں تھے، نہیں کر پائے۔ اللہ کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہے۔ کتنے ایسے کام ہیں روشنی میں ہم نہیں کیے، دنیا نہیں دیکھی، اندھیرے میں کیے، کسی کی نظر میں نہیں آئے، اللہ کے پاس اس کا حساب ہے۔ فون کو آپ دیکھتے ہیں، آپ فون کو دیکھتے ہیں، فون آپ کو دیکھتا ہے، آپ سمجھتے ہیں میں فون دیکھ رہا ہوں، فون آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا سارا ریکارڈ رکھ رہا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سب اس میں موجود ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھ لیں، آئی پی ایڈریس ہوتا ہے، وہ آپ کے انٹرنیٹ کے جو پرووائڈر ہوتے ہیں ان کے پاس آپ اگر جائیں گے تو آپ نے انٹرنیٹ پہ کیا دیکھا ان کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ کون ہے انٹرنیٹ کے پرووائڈر؟ انسان ہے، انہوں نے ریکارڈ رکھا آپ کا سارا۔ آپ کال کرتے ہیں، کئی کال آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ کے فون سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ آپ اگر آپریٹر کے پاس چلے جائیں، آپ کا سارا جب سے فون آپ کے پاس نمبر انہوں نے دیا ہے اس وقت سے وہ فون بند ہونے تک سارا ریکارڈ ان کے یہاں موجود ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جب اتنا ریکارڈ رکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کیا نہیں ریکارڈ ہوگا؟ ہم خود اپنا ریکارڈ رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا نا اعضا کہیں گے، سورہ یاسین اٹھا کر پڑھ لیں، زبانوں کو بند کر دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اعضا بولنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزو، ان یوم الفصل کان میقاتا، قرآن کہہ رہا ہے بے شک فیصلے کا دن مقررہ ہے، یعنی قیامت۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ کیا فرمان اللہ تعالیٰ؟ جس وقت سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور فتأتون، تو تم سب آؤ گے کس حال میں؟ افواجا، فوج کے فوج۔ آپ دیکھتے ہیں نا جلسہ ہوتا ہے بڑا کوئی، اس میں جب لوگ آتے ہیں کپے کے کپے کیسے آتے ہیں؟ 100 کا کپا آیا، 50 کا کپا آیا۔ حج کے موقع پہ آپ دیکھتے ہیں حجاج جب جاتے ہیں کہیں یا کہیں سے لوٹتے ہیں، کپے کے کپے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے قیامت کے دن ایسے آؤ گے، ساری انسانیت کے کیسے کپے ہوں گے سوچو آپ۔ حضرت آدم سے قیامت تک کیا حال ہوگا؟ اتنے سارے کے سارے اللہ کے حضور میں آئیں گے،
یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ ایسے ریزہ ریزہ کریں گے کہ اس میں دروازے نظر آئیں گے، دروازے فرشتے اترنے کے. اب سالڈ نظر آتا ہے نا، آسمان میں کہیں سوراخ دکھ رہا آپ کو؟ آسمان میں سے کہیں جانے کا راستہ دکھ رہا؟ پوری یہاں دنیا میں جہاں چلے جائیں اس کی جو فضا ہے آپ دیکھیں ایک جیسی نظر آتی ہے. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، سوراخ سوراخ دروازے دروازے ہو جائیں گے، اس میں سے فرشتے نیچے اتریں گے بندوں کو عذاب دینے کے لیے، لے جانے، ان کو اٹھانے، میدان حشر بپا کرنے کے لیے. وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور یہ جو پہاڑ بڑے بڑے جن کو گردن پوری سیدھی کرنے پر بھی کبھی ہم دیکھ نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ریزہ کیے جائیں گے، سراب نظر آئیں گے. سراب کیسے کہتے ہیں؟ آنکھ کا دھوکہ، کوئی چیز دکھتی تو ہے ہوتی نہیں ہے، ایسا اس کا حال ان بڑے بڑے پہاڑوں کا ہوگا. اور بھی ہولناکیاں ہیں اس کی جو قرآن میں اللہ نے بیان کی. اگر ایمان والے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں اس دن کے لیے تیاری کریں، غافل نہ رہیں. ہر لمحے کو زندگی کی غنیمت سمجھے عزیزو. آپ کو، مجھ کو، سب کو مرنا ہے، اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہے. اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، قیامت کا ہم کو یقین نصیب فرمائیے، اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم کو غفلت سے محفوظ رکھیے، ہم کو ذاکرین میں، شاکرین میں، صابرین میں شامل فرمائیے. اے اللہ ہم کو غافلین میں ہونے سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، روز محشر بڑا سخت دن ہے مولا، آپ کے حضور میں ہم کو پیش ہونا ہے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ مولا ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں. آپ کے فضل کے طلبگار ہیں، آپ کے حبیب کی شفاعت کے طلبگار ہیں. بروز حشر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب کو سرفراز فرمائیے. اور مولا قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیے. مرنے سے پہلے مولا موت کے بعد کے سامان کو اے اللہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اعمال صالحہ کرنے، آپ کو راضی کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. کون دے رہے ہیں اذان؟ اذان کون دے رہے ہیں بھائی؟ یہ مائک لیجیے پھر. الحمد لله الذي جعل في كل شيء من خلقه لمعرفته علامة وأرى المؤمنين الموقنين من آيات قدرته في السفر والإقامة بشرهم في الدنيا والآخرة بالأمن والسلامة له الحمد في السر والعلن وله الفضل والثناء الحسن ومنه النعم والعطاء والمنن وبه الشرف والعز والكرامة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أحسن له إسلامه
وشد صادعا بأمره لطاعته حزامه، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث من تهامه، الشفيع للمذنبين في عرصات القيامة، صلى الله تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه، ما غردت في الأراك حمامة وألبس طلع النخل أكمامة. أيها المؤمنون بالله ورسوله، ما لكم لا تتفكرون في عجائب صنعته، ولا تتذكرون من صناع قدرته، ولا تخافون من مهائب عظمته. أرخى العمى على العيون قرامة، أم ضرب الهوى في القلوب خيامة، تزيعون مدة الأعمار يوما بعد يوم، ولا تزودون بأعمال الخير من الصلاة والصدقة والصوم، ولا تراقبون الرقيب الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، فإذا جاء الأجل وانقطع الأمل لا تنفعكم الندامة. هل تعلمون أحدا عاش في الدنيا أبدا وغنيا متنعما لم يزل عيشه رغدا؟ كلا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يا حسرة على غافل جهل ما خلفه وأمامه. انتبهوا أيها الإخوان لإدراك الوقت قبل الفوت، وتدبروا قول الملك الديان الذي تنزه عن الحروف والصوت، أنه قال عز من قال: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، والذي لا إله إلا هو الواحد الأحد المقدس عن الشبه والوالد والولد، الحي القيوم الدائم الفرد الصمد، ما أحسن كلامه وما أبلغ نظامه. اللهم عاملنا بما أنت أهله، وأدركنا بألطافك الخفية، وثبتنا يا مولانا بالقول الثابت وكلمة الإخلاص عند حلول المنية، وأكرمنا بخطاب يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فقد فاز من توليت أمره ونجا من أحسنت ختامه. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما مر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح القرى. أما بعد عباد الله، اتقوا الله من سمع اللغو وفضول الخبر. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام، وصل عليه على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا منهم على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه، وعلى ولده السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه المعظمين عند الله والناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام
العشرة المبشرة وعلى بقية الصحابة والتابعين وتبع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الكفرة والمشركين. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم.